محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستوں، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم کرامت بیان کریں گے کہ کیسے ایک پیڑ آپ کے پیچھے چلنے لگا۔ دوستوں، حضرت بابا مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے اور روز سنبھالتے ہی یاد الہی میں لگ گئے۔ انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ جو رزق اللہ کی طرف سے ملے گا اس پر گزر بسر کریں گے، جس کی وجہ سے انہیں اکثر بھوک اور پیاس برداشت کرنے پڑی، مگر چونکہ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی عبادتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آخر اس صبر اور تزکیہ نفس کے بنا پر وہ اللہ کے محبوب بندے بن گئے اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں اور کرامتوں سے نوازا۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کر رہے ہیں۔ دوستوں، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک نوجوان توبہ کی غرض سے دلی سے چل کر پاک پتن بابا مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک قافلہ ملا۔ اس قافلے میں ایک بدکار اور گانے والی عورت بھی تھی۔ وہ نوجوان بھی اس قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چونکہ یہ نوجوان خوبصورت اور خوش شکل تھا، وہ عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے قریب ہوتی چلی گئی، مگر چونکہ وہ سچی توبہ کے ارادے سے نکلا تھا اس لیے وہ عورت کی طرف نہ دیکھتا۔ سفر کے دوران ان کا قافلہ ایک ایسی جگہ رکا کہ جہاں ان دونوں کو ایک ہی کمرے میں رات گزارنی پڑی۔ کیونکہ کمرے میں صرف وہ دونوں ہی تھے، قافلے کے دوسرے لوگ دوسری جگہوں پر تھے، اس لیے عورت نے کوشش کی کہ وہ اس نوجوان کو اپنے جال میں پھنسا لے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، عورت اپنی چارپائی سے اٹھ کر اس نوجوان کی چارپائی کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک کوئی شخص کمرے میں آ پہنچا اور ایک زوردار تماچا اس نوجوان کے منہ پر مارا اور فرمایا، او بے ادب، تم توبہ کے ارادے سے بابا مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہو اور راستے میں ان غلط کاموں میں مبتلا ہو رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ نوجوان استغفر اللہ کہتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب وہ پاک پتن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ الرحمہ نے اسے دیکھتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ، تم اس فاحشہ عورت کے فریب سے بچ گئے۔ اسی طرح آپ کی ایک اور کرامت کا واقعہ ملتا ہے کہ پاک پتن کے قریب ایک قصبہ نوشیرہ نامی تھا۔ ایک دن حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے مسواک کی اور مسواک کرنے کے بعد اس مسواک کو اپنے ہاتھ سے زمین میں گاڑ دیا۔ یہ مسواک اسی وقت ایک بہت بڑے درخت میں بدل گئی۔ جس دن حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن کے لیے روانہ ہوئے تو یہ درخت بھی اپنی جڑوں کے ساتھ مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، اسکن یا شجر، یعنی اے درخت، اے پیڑ، یہیں رک جا۔ لیکن درخت وہاں رکنے کے بجائے آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ آپ نے اسے پھر کہا، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو یہیں پر رک جا، لیکن وہ اس کو محبت کی وجہ سے وہاں نہ رک پایا۔ تیسری بار آپ علیہ الرحمہ نے غصے سے رکنے کو کہا اور ٹہنیوں کو ہلاتے ہوئے فرمایا، اے بے ادب، یہاں رک جا۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ اس درخت کی جڑیں زمین کے باہر ہی تھیں اور شاخیں زمین سے جا لگی۔ وہ درخت اس طرح جھک گیا جیسے کہ آپ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا رہا ہو۔ سیر الاقطاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس درخت کو دیکھا ہے جو آج بھی حضرت بابا مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ دوستوں، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل روحانی کائنات کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔